بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھی۔ جمال ظاہری اور روحانی اخلاق اور اقدار اور اپنے والدین سے ورثے میں پایا تھا۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش باعظمت اور شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتے تک بھیجا مگر رسول اللہ بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرت کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان حضرت ان سے خفا ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں، لیکن حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی نسبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اللہ نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر جو منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حاضر فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ سے ان کا تہی تاسط ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں اور ان کا سامنے اس موضوع کو پیش کریں، اور تہی داست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہو تو ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر خرمے کو وہ پانی دے رہے ہیں۔ تینوں صحابہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو، میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بڑا تر ہو۔ ہم سب آپ کا مقام و رتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے اس سے آگاہ ہے۔ بزرگان اشرف اور قریش حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواستگاری کے لیے جا چکی ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا اور یہ فرمایا کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر معین کرنا خدا بند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکتی کہ آپ اسی اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تم نے میرے احساسات اور اندرونی خوشات اور بہاری اور اس طرف سے توجہ دلائی کہ جس کی میں غافل تھا۔ خدا کی قسم تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواستہ کاری کی، اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز اسی اقدام سے روکی ہوئی ہے وہ فقط میرے خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا کی نگاہ میں دنیا اور مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اسی کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواستہ کاری کی درخواست دیں۔ اسلام میں بحرانی کیفیت اور مسلمان کے اقتصادی ضبط و حالیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دلی خواہش سے روک رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا۔ اسی معاملے تمام اطراف اور جواب پر غور کیا تو ایک طرف خالی ہاتھ ہونا اور تمام مسلمانوں کی اقتصادی ضبط و حالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کا ازدواج کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہتے تھے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا رشتہ بھی نہیں مل سکے گا۔ اگر یہ سنہری وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تذکرہ، اس کا تدارک نہیں کیا جا سکتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اس طرح بیدار کیا تھا اندرونی جذبہ محبت شائلہ وغیرہ ہو، اور آپ سے پھر اس کام کا آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکے گا جسے آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ کو اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھرا عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرمائے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ پیغمبر اکرم جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، دروازہ کھول۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا شخص جس کو خدا اور رسول کا دوست رکھتے ہیں اور وہ رسول اور خدا کو دوست رکھتا ہے، اے ام سلمہ، عرض کیا، کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اسی قسم کا فیصلہ کیا ان کے حق میں کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرے چچا زاد بھائی ہیں اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، تو تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، اور آخر پیغمبر اسلام نے اس کو سکوت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو جس کا اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو؟ پیغمبر ہچکچاہٹ کی اپنی حاجت کو بیان کرواؤ اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے بھی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میرے دنیا آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ آپ اپنے لیے
کسی رفیق حیات کا انتخاب کروں اور خانہ داری زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے منوس رہوں اور اپنی تکلیف کو اس کی وجہ سے کم کر سکوں اور مسئلہ دیکھیں اور اپنے دختر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے عقد میں دے دیں تاکہ جس سے محبت ایک بہت ہی بڑا سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام اسی قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہوں۔ فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے گے اور فرمایا کہ تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر جانتی ہو، وہ خوش تکاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم کی وجہ سے ساکت رہی، یعنی کہ شرم کی وجہ سے سیدھی کھڑی رہی اور کچھ نہ بولی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ چپ رہنے کی علامت رضامندی کی علامت قرار دے دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تمام واقعہ ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دختر مجھے سے تزویج کر دی اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی رسم انجام دے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ کا چہرہ خوشی اور شادمانی سے چمک رہا تھا، مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو آگاہ رہو، جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر نازل ہوئے اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازدواج کے مراسم عالم کو بلا فرشتہ حضور کے منعقد کی جا چکی ہے اور حکم دیا کہ زمین پر بھی مراسم انجام دے جائے اور میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں۔ آپ اس کے بعد بیٹھیں گے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا میں خداوند عالم کا اس نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور ایسا درود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل وسیلہ پر ہو جو آپ کا مقام و درجہ بالا تر کر دے۔ لوگوں، میرا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور اس کا دیا ہوا میرا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازدواج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم دیا۔ لوگوں، رسول اللہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد مجھ سے کر دیا ہے۔ اے میرے زیرہ اور میری زیرہ کو بطور مہر قبول فرمایا ہے۔ آپ ان سے پوچھے لیں اور گواہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا کیا یا رسول اللہ آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرمایا ہاں۔ تو وہاں حاضرین دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ خدا ازدواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کرے۔ اور حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ایک ذرہ جس کی قیمت 480 یا 500 درہم تھی، یمنی کتان کا جوڑا، ایک اسد پنت کی خال
رنگی ہوئی اور حضرت ظاہرہ رضی اللہ عنہ کا جہیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابھی اٹھو اور اس ذرہ کو جو تم نے حضرت ظاہرہ رضی اللہ عنہ کے لیے مہر قرار دی ہے بازار میں جا کر فروخت کرو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار گئے اور ذرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایت میں ہے کہ ذرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی۔ واضح ہے کہ بعض روایت کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے اس ذرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ذرہ کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، سلیمان فارسی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کچھ درہم دیے کہ فرمایا اس مقدر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لوازات اور اسباب زندگی خرید کر لاؤ اور اس میں سے کچھ درہم حضرت آسمہ کو دیں اور فرمایا اسے عطر اور خوشبو مہیا کرو۔ جو درہم باقی بچیں وہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیں۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے اور اس سے میں نے یہ اسباب اور لوازات خریدے، ایک سفید قمیض، ایک بڑی چادر، سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے اور اس سے میں نے یہ اسباب اور لوازمات خریدے، ایک سفید قمیض، ایک بڑی چادر، سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ کھدری حلہ، ایک چارپائی جو کھجور کے لیف سے بنی ہوئی، 2 عدد گوشت، ایک میں گوشت کی قسم بھری گئی اور دوسرے میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جو گوشت کے چمڑے سے بنائے گئے تھے، ان کو اذکر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا، 1 عدد چٹائی ہجیر نامی، 1 عدد دوسری چکی، 1 تانبے کا پیالہ، پانی بھرنے کے لیے 1 عدد چمڑے کی مشق، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن، 1 پشمی پردہ، 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کے برتن جسے سراہی یعنی سبو کہا جاتا ہے، فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزے اور 1 عدد ابا۔ فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا، 2 عدد کوزہ، 1 عدد ایوا۔ جب جناب ظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز جناب رسول اللہ کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا خدا اس شادی مبارک کو جس کی اکثر برتن مٹی کے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر کا اثاثہ، ایک لکڑی جس پر کپڑے اور پانی کی مشق ٹانگی جا سکتی اور کوست بند کی خال، 1 عدد مشق، 1 عدد تکیہ، 1 عدد آٹے کی چلنے کی چکی۔ یہ ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہانی، یعنی کہ مکمل کیسے شادی ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی۔ ہاں جی، یہ ہے دہیج اسلام، یعنی کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے چینل کو سبسکرائب کریں۔